سب سے پہلا سوال، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاتہ، پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ یہ الگ بات ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا اس نے مرغا کاٹ کے دیا، اس نے بکرا کاٹا، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے، مگر جو بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے، مگر وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہم کھا سکتے ہیں، مگر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے آئے، تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز کے ٹائم کھیل کود کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم تماشے کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم فضول کام کیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کلیا چک کا علاقہ بزنس مین لوگوں کا علاقہ ہے، کاروباری لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں لوگ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، نوکری کے مقابلے میں کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے، آپ کا بزنس، آپ کا ویاپار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کے گھر میں جتنے بھی کام ہو جائیں، نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کام کو اسٹاپ کر کے پہلے نماز پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، نماز پڑھنے والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہے اس دن کا جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، جس دن لوگوں کا دہشت کے مارے ان کی آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی، ان کے دل اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی نے اپنے آخری ٹائم میں امت کو کیا وصیت کی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا۔ اگر نبی سے محبت ہے اور نبی سے اگر آپ کو تعلق ہے تو نماز کے لیے میرے بھائیوں سارے کام آپ زندگی کے ایک طرف کر دیجئے، نماز سے آپ کو دور نہیں رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اتنی پابندی کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، انسان کا دل نماز میں لگ جائے، نماز سے جڑ جائے، اس کا دل مسجد میں اٹک جائے، ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ایسا لگے کہ ہاں میرا کچھ چھوٹ گیا۔ آج کل سفر کرنا آسان کام نہیں ہے، پہلے لوگ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ لیتے تھے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھ لیتے تھے، ٹرین میں نماز پڑھ لیتے تھے، ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں۔ تو جو نماز کی پابندی کرنے والا انسان ہے اگر وہ سفر میں رہتا ہے تو بیچارہ پریشان رہتا ہے، یا اللہ جلدی سے منزل پر پہنچ جاؤ، کئی ٹائم کی نماز میری چھوٹ رہی ہے۔ سفر میں حالات ایسے ہو گئے آدمی ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسا انسان فکر میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، چنتا میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی ایسی فکر اپنے دل میں پیدا کرو، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے تو ایک اور بہت بڑی برائی سے سماج کو پاک کرنا ہوگا، اور وہ برائی کیا ہے؟ اس برائی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دین کے اندر نئی کوئی چیز نکالی جائے، دین کے اندر کوئی نیا کام دین سمجھ کر کے نکالا جائے تو وہ کام بدعت ہے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، شاید 2 سال پہلے کی بات ہے، میرا کلیا چک کے علاقے میں کہیں پروگرام تھا، میں
مالدہ سے جب کلیاچک کی طرف آنے لگا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سارے راستے بلاک تھے اور مسلمانوں کے جلوس نکل رہے تھے اور بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ بج رہے تھے۔ جوان جوان لڑکیاں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہی تھی۔ بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ پر اللہ کے نبی کی تعریف میں قصیدے پڑے جا رہے تھے۔ وہ لوگوں یہ منظر دیکھ کر کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جس نبی نے کبھی میوزک کی آواز کو نہیں سنا، جس نبی نے میوزک کی آواز کو مزمار الشیطان قرار دیا، آج میوزک بجا بجا کے اس نبی کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ جس نبی نے اپنی امت کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور بے پردہ نکلنے سے منع کیا، اسی نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پر جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے میک اپ کر کے لپسٹک لگا کر کے میک اپ لگا کر کے کریم پاؤڈر لگا کر کے اپنے گھروں سے بہترین کپڑے پہن کر کے نکل رہی ہیں۔ واللہ یہ منظر دیکھ کر کے بڑی دل کو تکلیف پہنچی۔ یہ کام آپ کے کلیاچک کی مارکیٹ میں میں نے دیکھا، یہ کام ہوا میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ کام دیکھ کر کے بہت سے لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، کس نام پہ؟ نبی کی محبت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ مگر یہ کام 1400 سال پہلے نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کام کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ جو کام ثواب سمجھ کے کیا جائے، دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو، اس کا پروف نہ ہو، وہ کام نبی نے نہ کیا ہو، نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں، او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے، امام مالک تو اللہ کے نبی کے 100 سال بعد کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 100 سال پہلے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امام مالک کہتے ہیں، وہ لوگوں جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا، فقد زعم ان محمدًا خان الرسالہ، وہ یہ کلیم کر رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کے دین کو پورا نہیں پہنچایا، اللہ کے نبی نے ادھورا دین پہنچایا، اللہ کے نبی نے انکمپلیٹ دین پہنچایا اور یہ بدعت نکال کر کے اس کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، او لوگوں میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ امام مالک کہتے ہیں، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔ جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ سوال آتا ہے، مردے کو دفنایا گیا، دفنانے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں اور جتنے مقتدی ہیں سب آمین آمین کر رہے ہیں۔ سوال آتا ہے، مولوی صاحب کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اجتماعی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ مردے کو آپ نے دفنا لیا، فصلوا لہ التسبیح، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردے کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے اپنے اپنے طور پہ دعا کرے، لیکن ایک آدمی دعا کر رہا اور باقی سب آمین کہہ رہے ہیں، اس شکل کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ کہیں کہیں مردے کو دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر کے وہاں اذان دینے لگتے ہیں، پوری اذان دیتے، پوچھو بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، تو ہم اس لیے اذان دیتے ہیں، مردے سے ابھی سوال و جواب ہوگا تو شیطان آ کر کے پریشان کرے گا، ہم اذان دے کر کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ لاجک نہیں چلے گی میرے بھائی، دین لاجک کا نام نہیں ہے، دین اپنا دماغ لگانے کا نام نہیں ہے۔ اگر یہ لاجک صحیح ہوتی تو نبی اور صحابہ کے دور میں بھی
دفن کرنے کے بعد لوگ اذان دیتے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جب نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تو ہمارا کون ہوتے ہیں یہ کام کرنے؟ دین لاجک کا نام نہیں ہے۔ سردی کا موسم ہے، میں نے موزہ پہنا ہے اور یہ کپڑے کا موزہ ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، چمڑے کے موزے پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، کپڑے کے موزے پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ چمڑے کے موزے کو عربی میں خف کہتے ہیں اور کپڑے کے موزے کو عربی میں جورب کہتے ہیں۔ جورب پر بھی مسح کرنا ثابت ہے، خف پر بھی مسح کرنا ثابت ہے۔ اگر آپ اپنے گھر پر ہیں تو 24 گھنٹہ، یعنی آج اگر آپ نے مان لیجیے عشاء کی نماز میں آپ نے موزہ پہنا، شرط یہ ہے آپ وضو کر کے موزہ پہنے ہوں، وضو کر کے پیر وغیرہ دھل کے آپ نے موزہ پہنا، تو کل عشاء کی نماز کے پہلے تک، یعنی کل فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ 4 ٹائم کی نماز آپ موزہ پہنے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وضو کے ٹائم اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے کے اوپر آپ مسح کر لیں۔ یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ جو گھر پہ ہے۔ ہاں سفر میں اگر آپ ہیں، جیسے میں بنارس سے آپ کے بنگال میں آیا ہوں، تو میرے لیے 3 دن کی چھوٹ ہے۔ میں اگر آج مسح کر رہا ہوں، آج میں نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے، تو میں اگلے 3 دن تک لگاتار چاہوں، اگر موزہ میں نہیں اتار رہا ہوں تو بغیر پیر دھلے میں موزے پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ یہ مسئلہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن آپ غور کریں، ہم جب موزہ پہنتے ہیں موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں، اور جیسے دونوں کان کا ایک ساتھ مسح کرتے ہیں، ایسے دونوں ہاتھ ہلکا سا بھگو کر کے دونوں موزے پر ایک ساتھ مسح کر لینا چاہیے۔ لیکن ہم مسح ہمیشہ اوپر کرتے ہیں، نیچے نہیں کرتے۔ جب کہ ہم موزہ پہن کے جب چلتے ہیں تو جو ڈسٹ ہوتا ہے، جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو دھول ہوتی ہے، وہ نیچے لگتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نیچے ہاتھ لگا کر کے دھول کو صاف کریں، مگر ہم اوپر مسح کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، اگر دین لاجک کی بنیاد پر ہوتا تو مسح اوپر نہ ہوتا، مسح نیچے ہوتا، لیکن مسح اوپر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے، دین اپنی لاجک کا نام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے کام لاجک کے نام پر ہو رہے ہیں۔ مرنے والا مر گیا، اس کے 3رے دن بریانی بن رہی ہے، بریانی پکا کر کے مدرسے میں بچوں کو دی جا رہی ہے، محلے کے غریبوں کو دی جا رہی۔ پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے تیجا ہے۔ 10ویں دن پھر بریانی پکڑی، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 10واں ہے۔ پھر 40ویں دن پھر بریانی بنی، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 40واں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے باپ کی طرف سے اگر تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے، مدرسے کے غریب بچوں کو، تو اس کے لیے 3رے دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 10ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 40ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے جس دن باپ کا انتقال ہوا ہے اسی دن ہر سال جیسے شادی کا آدمی اینیورسری مناتا ہے اور پیدائش کا برتھڈے مناتا ہے، ویسے ہی مرنے کے لوگ برسی مناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اس کو بھرا دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جب تک قیامت کے دن اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں، جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اے فرشتوں تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو، ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے ہیں۔ تو بدعت سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے میرے بھائیوں، فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے، امت کو ایک کرنا ہے، امت کو لڑانا نہیں ہے، امت کو اتحاد، امت کے اندر ایکتا پیدا کرنا، یونٹی پیدا کرنا ہے۔ امت ایک کب ہوگی؟ جب اس امت کا پلیٹ فارم ایک ہوگا۔ امت کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے
اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آیا, واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آیا, ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں او لوگوں وہابی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا کرو, اس گھڑے کو توڑ دو. وہابی جس چارپائی پر بیٹھ جائے اس چارپائی کو توڑ دو, اس چارپائی پر نہ بیٹھو. وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ لگا دے تو کتے کا منہ لگایا ہوا برتن تو پاک ہو سکتا ہے, مگر یہ وہابی نبی کا گستاخ ہے, یہ وہابی نبی کی گستاخی کرتا ہے. اس وہابی نے جس برتن میں منہ لگا دیا اس برتن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. او لوگوں اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو؟ او لوگوں اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ, ہم کلیجہ چیر کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں. ہاں ہم بدعات و خرافات کو نہیں کر سکتے, ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک کو نہیں کاٹ سکتے, ہم 12 ربیع الاول کو جلوس تو نہیں نکالتے, لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے اتنا پیار کرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہیں پر باندھتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز باندھا تھا. ہم التحیات میں جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہیں پر انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے حرکت دی تھی. ہم تو ہر کام نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. وہ لوگوں اتنی نفرت نہ پھیلاؤ. یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے, اس امت کے اندر پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں, اس امت کو مزید پریشان نہ کرو. میرے پیارے ساتھیوں آج تم مرغا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے ان لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو. میرے نبی نے تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا. اے لوگوں میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا اور تم مرغا کھا کر کے اور تم چکن کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو. اے لوگوں میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. اے لوگوں مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے, مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی ایگزامپل دیتے ہیں, مثال دیتے ہیں, کالبنیان یشد بعضہ بعضا. جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے, ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے, عمارت کے اندر ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بن جائے. فلسطین کے بچے مرے تو کلیا چک کے مسلمان کو بھی درد ہو, اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کا خون بہے تو بھارت کے مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے. یہ ہوتا ہے اسلامی محبت اور اسلامی بھائی چارہ. میرے نبی نے یہ بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کیا تھا. اور میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. اے لوگوں آپس میں اتنی محبت کیا کرو, اتنی ہمدردی کیا کرو, اتنا پیار کیا کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے, جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے. اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. اگر بدن کے اندر کوئی ایک انگ بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے, سارا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, پوری باڈی میں فیور ہو جاتا ہے. وہ لوگوں جس طریقے سے انسان کا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, اے مسلمانوں تم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جاؤ. اسی لیے ہمیں سلام سکھایا گیا. دنیا کے اور مذہب کے لوگ, ہمارے ہندو بھائی جب ملتے کہتے رام رام جے شری کرشن, ہمارے عیسائی بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ, ہمارے سکھ بھائی ملتے ہیں کہتے ست سری اکال. ان کے اپنے اپنے نعرے ہیں, مگر مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان یہ بولتا ہے, دشمن بھی سامنے آ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو, جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو. جب ہم نے سلام کر دیا ساری نفرت تو ہوا ہو گئی, ساری نفرت تو مٹ گئی. جب میں نے اپنے دشمن سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دشمنی تو میں نے تبھی ختم کر دی, کیونکہ میں نے کہہ دیا اے میرے دشمن میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے, میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے, میں برکت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے. اتنی بڑی دعا جب میں نے دے
دے دی تو پھر دشمنی کہاں رہ گئی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ نسخہ بتاتا ہوں، او لوگوں تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو بڑھاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. جتنا سلام کو بڑھاؤ گے اتنی محبت تمہارے اندر پیدا ہوگی. میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، نفرت کو ختم کرنا پڑے گا، فرقہ پرستی کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے مسلک کا اختلاف ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں، ہم پیار سے، محبت سے، اخلاق سے ان کی ہم اصلاح کریں گے، مگر ہم نفرت کا چورن نہیں بانٹیں گے، ہم نفرت کا پرچار نہیں کریں گے، ہم گلے لگ کر کے محبت کے ساتھ کام کریں گے. میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے. ابھی 2-3 ہفتہ پہلے جمعہ کا خطبہ میں نے اسی کلیا چک میں ایک جگہ پڑتی ہے مالدار پاڑا، وہاں پہ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا، ٹائم دیا میں نے، لیکن مجبوری آ گئی. میرا پروگرام رات میں کھڑگپور میں تھا، ٹرین سے مجھے صبح وندے بھارت سے ہاوڑا سے آپ کے مالدہ اترنا تھا. ٹرین میری 5 منٹ میں لیٹ پہنچا، مس ہو گئی. میرا جمعہ بھی راستے میں چلا گیا، جمعہ میں نہیں پڑھا پایا. کل میرے پاس ایک میسج آیا، اسی مالدار پاڑا کے ایک نوجوان کا میسج آیا، اور اس نے کہیں سے میرا نمبر حاصل کیا. اسی لیے میں نمبر بھی عام طور سے نوجوانوں کو نہیں دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. میں جمعہ کے خطبے میں نہیں پہنچ پایا تو اسی کلیا چک کے اسی علاقے کے نوجوان نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ بہت بڑے دھوکے باز ہیں، بہت بڑے دھوکے باز ہیں، آپ نے دھوکہ دیا ہے. یہ آج ہمارے نوجوان کا حال ہے. آپ اپنے مہمان کی، اپنے عالم کی عزت نہیں کر سکتے تو میرے بھائی ایسے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. ہم اہل حدیث ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مزار پہ سجدہ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے 100 خون معاف ہو جائیں گے، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنانا پڑے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، مجھے کوئی امپورٹنٹ بات بتا دیجئے، مجھے کوئی مہتوپورن بات بتا دیجئے. اللہ کے نبی 2 باتیں ان کو بتاتے ہیں. اور کلیا چک والوں، سلطان گنج والوں، یہ 2 باتیں اگر آپ نے نوٹ کر لی میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری تقریر کامیاب ہو جائے گی. یہ 2 باتیں اگر آپ نے سیکھ لی. اللہ کے نبی ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں اے ابو ذر غفاری اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. اپنے گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، جلسے میں گئے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور مارکیٹ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اپنے کمرے میں بند ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور پبلک کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو. اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری تم جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا. اور دوسری چیز وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اے ابو ذر جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر لو، تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو مٹا ڈالے گی. جب تم کوئی گناہ کر دو، کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر دو، جب تم نیکی کر لو گے تو تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور تیسری چیز وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اے ابو ذر لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، لوگوں کے ساتھ برا ویوہار نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو. میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنی گفتگو کو، اپنے بیہیویئر کو اچھا بناؤ. حضرت لقمان اپنے بچے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر. 4 پیسے کما لیے تو اکڑا نہ کرو. تمہارے پاس بڑے بڑے نیتاؤں سے تمہارا تعلق ہو گیا، تم MLA صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم MP صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم پریزیڈنٹ کے ساتھ چلنے لگے، تم پردھان منتری کے ساتھ چلنے لگے، تمہارے اندر اہنکار آ گیا، تمہارے اندر تکبر آ گیا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک آدمی مارکیٹ میں جا رہا تھا، بہت سارا سامان اس نے لیا تھا،
وہ ایک کلی کو تلاش کرنے لگا, کوئی کلی مل جائے, کوئی پورٹر مل جائے میرے سامان کو اٹھانے والا, تو مجھے کچھ مدد مل جائے. ایک آدمی کو دیکھا سمپل ڈریس میں ہے, سمجھا یہ کلی کا کام کرتا ہے, کہ بھائی میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو. اس آدمی نے اس کا سارا سامان اپنے سر پہ اٹھایا, اس کے ساتھ جانے لگا. راستے میں جو لوگ دیکھتے تو جو آدمی سامان اٹھائے ہوئے تھا اس کو دیکھ کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ آپ پر سلام, اے ابو عبداللہ آپ پر سلام. اب یہ بیچارہ پریشان تھا, سب لوگ اس کو سلام کر رہی ہے کون آدمی؟ تو ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جس کو میں نے اپنا سامان اٹھانے کا کام دیا ہے؟ کہا رہے تم کو پتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی سلمان فارسی ہیں, اور یہ اس شہر کے گورنر ہیں, یہ مدائن کے گورنر ہیں. کہا یا اللہ, مدائن کے گورنر سے میں کولی کا کام کروا رہا ہوں؟ کہا رہے حضرت معاف کیجئے میں نے پہچانا نہیں تھا, جلدی سے یہ سامان اتار دیجئے. کہا نہیں, اب جب تک یہ سامان تمہارے گھر میں نہیں پہنچا دوں گا میں اپنے سر سے یہ سامان نہیں اتاروں گا. ان کے گھر تک سلمان فارسی نے وہ سامان پہنچایا. یہ سلمان فارسی کا اخلاق تھا, یہ صحابی کا اخلاق تھا. میرے نوجوان ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. قیامت کے دن اللہ کے یہاں جب ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا, تو جیسے روزے کو تولا جائے گا, نماز کو تولا جائے گا, زکات کو تولا جائے گا, صدقہ خیرات کو تولا جائے گا, ہمارے اخلاق کو بھی تولا جائے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. اللہ کے یہاں ترازو پر سب سے وزنی, سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو اخلاق ہوگا. میرے بھائی اپنے اخلاق کو بہتر بنا دو. آپ کی گفتگو, آپ کی بات چیت, آپ کی ٹاکنگز, آپ کی بھاشا, آپ کا وکتویہ, وہ بتاتا ہے کہ آپ کا مینر کیا ہے, آپ کا اخلاق کیا ہے. اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے, اونچی آواز میں لوگوں سے بات نہ کیا کر. وقت صدقی مشی کا, وقت من صوتی کا, جب تو چلا کر تو تیری چال بھی بہت تیز نہ ہو بلکہ بیچ کی چال ہو, اور جب تو بولا کر تو بہت چلا چلا کر کے نہ بولا کر, درمیانی آواز میں بولا کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. جانتے ہو گدھے کی آواز سب سے بری کیوں ہوتی ہے؟ کوئی گدھے کی آواز میں کوئی ریدم نہیں ہوتا ہے, کوئی لے نہیں ہوتی ہے, کوئی سر نہیں ہوتا ہے. گدھا بس چلاتا ہے, تو چلانے والوں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے. میرے بھائیو اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ اور آگے بڑھیے. ایک بہت بڑی برائی ہم سماج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں, شادی بیاہ کے اندر بہت ساری غیر اسلامی چیزیں. اسی بنگال کے اندر ہم نے دیکھا ہلدی کی رسم ہو رہی ہے, اور ہلدی کی رسم جس دن ہو رہی ہے بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے. ساری لڑکیوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, سارے لڑکوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پورا کھانا پینا ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے. مسلمان کی شادی ہے, مسلمان میں بھی اہل حدیث کی شادی ہے, سینے پر ہاتھ باندھنے والے کی شادی ہے, رفع یدین کرنے والے کی شادی ہے, لیکن ہلدی کی رسم اس کے گھر پہ ہو رہی ہے. منگنی کی سیریمنی اور منگنی کی رسم بھی اس کے گھر پہ ہو رہی ہے, اور سونے کی انگوٹھی دلہن کو بھی پہنائی جا رہی ہے, اور سونے کی انگوٹھی دلہے کو بھی پہنائی جا رہی ہے. او لوگوں, یہ رسمیں کہاں سے آ گئی؟ او لوگوں, تم نے اپنے پورے نکاح کو, پورے شادی بیاہ کو آج غیر اسلامی بنا ڈالا, بالکل حرام بنا ڈالا. دیکھ لو آپ 400 باراتی آ کے کھا رہے ہیں. باراتیوں کے الگ نخرے ہیں. کہیں تو صاحب بارات اس بات پر لوٹ جاتی ہے کہ بریانی میں گوشت نہیں ملا, اس بات پر بارات لوٹ گئی. کہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے. باراتی آئے ہیں, غریب لڑکی کا باپ بینک سے لون لے کر کے 400 باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے. اور مجھے بتاؤ کون سے اسلام کی تعلیم ہے, کون سے نبی کی تعلیم ہے, کون سے دین کی تعلیم ہے؟ میرے بھائی, لڑکی کی شادی کرنے والا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مجبور ہے بینک سے لون لینے پر, اسے جہیز کا انتظام کرنا ہے. پکے اہل حدیث علاقے کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر بھی جہیز کا لین دین ہو رہا ہے. میرے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی, کس کو جہیز دیا؟ میرے بھائی, صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں تب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی اور قرضہ لے کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے.
आपने बेटियों को बोझ बनाया है। और यही वजह है हमारे मुल्क में, हमारे भारत में हर साल लाखों बच्चियां मां के पेट में मार दी जाती हैं, क्योंकि उनका गरीब बाप नहीं चाहता है कि मेरे घर में एक और बेटी आए और मुझे फिर अपनी बेटी के लिए कर्जा लेना पड़े। बेटियों को बाप मां के पेट में मरवा देता है। मेरे भाई, अपने शादी ब्याह के सिस्टम को आसान करो मेरे भाई। समाज बहुत दूसरे तरीके पर जा रहा है। मैं कहीं कहीं जाता हूं, मुझसे नौजवान कहते मौलवी साहब कोई नसीहत कर दीजिए, कोई कीमती बात बता दीजिए। मैं एक ही कीमती बात बताता हूं, शादी के काबिल हो गए शादी करो। उनके गार्जियन से कहता हूं, लड़कियों के बाप से कहता हूं, लड़के तो फिर भी कह देते हैं घर में मेरी शादी करा दो। लड़कियां बेचारी शर्माती, वो नहीं कह सकती। लड़की 25 साल की हो गई, 28 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, तुम शादी नहीं करा रहे, क्यों नहीं करा रहे? अरे मौलवी साहब क्या बताएं, हमारे बराबर का रिश्ता नहीं मिल रहा है। अपनी शर्तों को थोड़ा डाउन कर दो मेरे भाई, अपनी शर्तों को थोड़ा कम कर दो। अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करो। नहीं कराओगे, होटल्स खुले हैं, जिना के अड्डे खुले हैं। और अभी रिपोर्ट आई है, एक होटल कंपनी है जो पूरे भारत में जिसके होटलों में जिनाकारी होती है, उस होटल की कंपनी का सर्वे आया है, पूरे भारत में उस होटल को सबसे ज्यादा हैदराबाद शहर में यूज किया जाता है, और हैदराबाद में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में यूज हो रहा है। आज आपकी मुसलमान लड़कियां इस रास्ते पर जा रही हैं। कर्नाटक के हवेली से अभी एक न्यूज आई, 26 साल की मुसलमान लड़की 40 साल के गैर मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर के साथ होटल के कमरे में पाई गई, बदकारी करते हुए पाई गई। ये हालात आपकी कौम के हैं मेरे भाई। हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की आज गैर मुस्लिम के साथ अपने घर को, अपने बाप को, अपने परिवार को छोड़ के जाती है और गैर मुस्लिम के साथ शादी करती है और उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है। आपने क्या किया मेरे भाई? आप इसी बंगाल में मैं देखता हूं जलसा हो रहा है, आपने औरतों का इंतजाम किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके यहां जुमा की नमाज होती है मस्जिद में, जामा मस्जिद में। मैंने पूछा 10 मस्जिदों के बारे में, मैंने पूछा तो 10 मस्जिदों में से 3 मस्जिदों वालों ने कहा हमारे यहां औरतों का इंतजाम है, 7 मस्जिद वालों ने कहा हमारे यहां कोई इंतजाम नहीं। क्यों इंतजाम नहीं है? क्या आपके पास पैसे की कमी है? नहीं, बहुत पैसा है आपके पास। आपकी शादियां बताती है बहुत पैसा है आपके पास। आपकी फजूल खर्ची बताती है बहुत पैसा है आपके पास। शादी ब्याह के मौके पर आपके लाखों के खर्च बताते बहुत पैसे हैं आपके पास। अगर बचाना चाहते हो अपनी कौम की बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, मेरी बात लिख लो। हर जुमा जहां आप मस्जिद में जुमा का इंतजाम करते हैं, वहां लेडीज का अरेंजमेंट कंपलसरी, मैंडेटरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। आप औरतों का इंतजाम कीजिए और घर की तमाम औरतों को जुमा की नमाज में लेके जाइए। सास भी जाए, बहू भी जाए, बेटी भी जाए, मां भी जाए। हमारे ये भी अजीब मसला है, 70 साल की बूढ़ी मां घर से निकलती है तो चादर में, नकाब में, बुरके में निकलती है, उसकी आंख भी नजर नहीं आती। और 18 साल की छोकरी निकल रही है, बाल खुले हुए हैं, लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, तमाम सर से पैर तक पूरी सज के संवर के निकल रही है। मां को पर्दे की, शरीयत में पर्दे की छूट दी है। 60 साल की औरत हो जाए, शरीयत ने कहा अगर वो पर्दा उतना ना भी करे तो चलेगा। जिसको पर्दा करना चाहिए वो बेपर्दा घूम रही है, और 60 साल वाली जो बूढ़ी अम्मा है वो बेचारी पर्दा कर रही है। मेरे भाइयों, हमें समाज को बदलना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि समाज आज दूषित हो रहा है, समाज आज गंदा हो रहा है, और इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर बीवी अगर बेपर्दा घूम रही है, शौहर कहां मर गया? अगर बेटी बेपर्दा घूम रही है, बाप कहां मर गया? अगर बहन बेपर्दा घूम रही है, भाई कहां मर गया? मैं बताऊं कहां मर गया? वो भाई खुद बाजार में नजरों का ज़िना कर रहा है, वो बाप खुद मार्केट में बैठ के बीड़ी का धुआं उड़ा रहा है, और वो शौहर खुद अपनी बीवी को लेकर के नुमाइश करा रहा है उसके हुस्न की। मेरे भाइयों, आपको गैरतमंद बनना पड़ेगा, आपको हयादार बनना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुल्ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा, पाक और साफ भी नहीं करेगा।
नंबर 1 अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ देने वाला। मगर यहां पर रुक जाइए, अगर माँ बाप को कोई सही बात पर आप दुख दे रहे हैं, मतलब बिला वजह माँ बाप आपसे नाराज है, शादी हो गई, अब सास ये तय कर रही है कि औरत को कब मायके जाना है कब नहीं जाना है, ये कौन सा उसूल है मेरे भाई? ये कौन सा उसूल है? कितने घरों में सास ये भी तय करती है कि बहू को कब नहाना चाहिए कब नहीं नहाना चाहिए। यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। बहू बेचारी अपनी मर्जी से नहा नहीं सकती, वहां ननद अलग पहरा दे रही है, सास अलग पहरा दे रही है। अब वहां पे अगर शौहर कहता है कि मेरी बीवी है, मैं निकाह करके लाया हूं, ये मेरी मर्जी से मायके जाएगी, मेरी मर्जी से आएगी, अब वहां पे मां नाराज हो जाए तो इस नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। सही बात पर जो इस्लाम के हिसाब से सही है, अगर उस बात पर भी माँ बाप नाराज होते हैं तो कोई मतलब नहीं है। वहां पे औलाद को चाहिए माँ बाप को मनाने की कोशिश करे, लेकिन हाँ बिला वजह अगर कोई माँ बाप को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है और अपने ऐशो आराम पर खूब खर्च कर रहा है, माँ का ख्याल नहीं कर रहा है, बाप का ख्याल नहीं कर रहा है, क़यामत में अल्लाह ताला उसको देखेगा भी नहीं। नंबर 2 वल्मरअतुल मुतरज्जिला, वो औरत जो मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली हो, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली और मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली और मर्दों की शक्ल सूरत अपनाने वाली, मर्दाना चाल चलने वाली लड़की। और नंबर 3 अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल ख़ुबूस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही हो और उस बेगैरत मर्द को कोई फर्क ना पड़ता हो। तो मर्द अगर बेगैरत है तो सिर्फ औरत जिम्मेदार नहीं है, मर्द भी जिम्मेदार है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी शादी ब्याह में क्या हो रहा है? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, दुल्हन के कमरे में कैमरामैन आता है और दुल्हन के हर पोज को वो रिकॉर्ड कर रहा है, हर एंगल से वो रिकॉर्ड कर रहा है। दुल्हन की सहेलियां और घर की जवान लड़कियां दुल्हन के आसपास बैठी हैं और ये वीडियो कैमरा वाला बेचारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये इस शादी में मौलवी साहब निकाह पढ़ा के दुआ करके अल्लाह ताला इस निकाह में बरकत देते। कहां से बरकत आएगी? जिस निकाह में आपने मौलवी से निकाह पढ़वाने के अलावा कोई काम इस्लाम के मुताबिक नहीं किया, उस निकाह में बरकत कहां से आएगी मेरे भाई? जिस निकाह की बुनियाद बेहयाई पर है, जिस निकाह की बुनियाद हराम कामों पर है, उस निकाह में बरकत कहां से आएगी? नतीजा ये है, शादी कम हो रही है, तलाक ज्यादा हो रहा है, शादी कम हो रही है, घर टूट ज्यादा रहे हैं, क्योंकि बरकत खत्म हो रही है। रिश्ता देखने आप जाते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां, दीनदार लड़कियां, आप रिश्ता देख के आते हैं तो मां आकर के क्या कहती है? रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लड़की का कलर थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सांवली थी। अरे अल्लाह की बंदी, ये कोई सांवली है, कोई गोरी है, कोई काली है, ये रंग किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। इसमें इंसान का तो इख्तियार नहीं है ना। किसी की 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां बड़ी गोरी चट्टी हैं, एक बेटी का रंग थोड़ा सा सांवला है, तो क्या उस सांवली लड़की बेचारी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? बेचारी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, नमाजी है, सिर्फ रंग डाउन होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? कौन सा इंसाफ है मेरे भाई? हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। उन गरीब बच्चियों को आज दीनदारी के बावजूद रिजेक्ट किया जाता है। नतीजा ये भी करता है, जब समय सीमा पार हो जाती है, वो लड़कियां गलत रास्ते उठाती हैं। आज समाज में आप ये मंजर भी देखिए मेरे भाई, कोई लड़की, कोई औरत बेवा हो गई, उसके शौहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, 1 साल का बच्चा है, बेवा हो गई। अब समाज क्या कहता है? साहब, अरे औरत है, बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। एक बच्चे के सहारे औरत जिंदगी गुजार लेगी, उसकी जवानी, उसकी इज्जत, उसकी ख्वाहिशात, उसकी डिजायर, उसका कोई मतलब नहीं है। इस समाज को हमें बदलना पड़ेगा। मुतल्लका और बेवा औरतों की शादी का भी माहौल पैदा करना पड़ेगा। जो लड़कियां, जो औरतें जवानी में बेवा हो गई, जवानी में मुतल्लका हो गई, उनकी शादी आप नहीं कराएंगे, गलत रास्ते वो चुनेंगी और समाज में गंदगी फैलेगी और फैल रही है। मेरे प्यारे साथियों, शादी ब्याह में ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें इस्लाह करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप रिश्तों में दीनदारी को तरजीह दीजिए।
میں لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں, اپنی ماں سے کہہ دو مجھے ماں میرے گھر میں کوئی جہیز نہیں چاہیے, میں چٹائی پر سو لوں گا, میری حیثیت ہوگی میں فرنیچر کا انتظام کروں گا, میں بیڈ کا انتظام کروں گا, میری حیثیت ہوگی میں ریفریجریٹر گھر میں لاؤں گا, ورنہ گھڑے کا پانی پی کے گزارا کر لوں گا, مگر مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی فریج نہیں چاہیے, مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے. اپنی ماں سے جا کے کہہ دو مجھے دین دار بیوی لا کے دے دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعین علی امر الاخرہ. او لوگوں, دنیا کی سب سے بڑی دولت تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے قلبا شاکرا, ایک ایسا دل اپنے پاس پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو, ولسانا ذاکرا, اور ایسی زبان اپنے پاس پیدا کر لو جو زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو, وزوجۃ مؤمنۃ, اور ایسی ایمان والی بیوی اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ تعینہ علی امر الاخرہ, جو آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے. دیندار بیوی میرے بھائی آپ کے گھر میں آئے گی, آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی. دیندار رشتوں میں دینداری کو ترجیح دو. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے چار چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں, مال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فاصبر بذات الدین, دیندار لڑکی کو ترجیح دو, کامیاب ہو جاؤ گے. آج حالات یہ ہے میرے بھائی, 8-8, 9-9 سال کے بچے اور بچیاں, ان کے بھی انسٹاگرام پر فوٹوز, وہ بھی اپنے فوٹوز ڈال رہے ہیں, وہ بھی انسٹاگرام پر دوستیاں کر رہے ہیں, وہ بھی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر تعلق قائم کر رہے ہیں. جو بچے ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے, جو بچیاں ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی, ان کو بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ان کے سماج میں پھیلایا جا رہا ہے. اور حالات یہ ہے, ابھی دلی کی نیوز آج میں نے موبائل پر پڑھی, دلی میں 8 سال سے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا, لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب بغیر شادی کے مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں, لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا اپنی اسی عورت کی 14 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے, اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے. حالات یہ ہیں, باپ بیٹی کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے, بھائی بہن کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, اب دھیرے دھیرے دنیا محسوس کر رہی ہے, دنیا محسوس کر رہی ہے سماج کو اس گندگی سے بچانا ہے تو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا. اسلام نے ہمیں زنا کے دروازوں سے روکا ہے, زنا کے چور دروازوں سے اسلام نے روکا ہے. اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں, 10 سال کا لڑکا ہو گیا, 10 سال کی لڑکی ہوگی, بستر الگ کر دو. 10 سال کا لڑکا لڑکی ہو گیا, بستر الگ کر دو. لڑکی کو مینسز آنے لگے, لڑکی بالغ ہو گئی, جوان ہو گئی, گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے. جوان لڑکی کو کسی غیر محرم کے ساتھ تنہا مت رہنے دو, اکیلا مت رہنے دو. تمہاری خالہ کا لڑکا, تمہارے ماموں کا لڑکا, تمہارے کاکا کا لڑکا, تمہارے تایا کا لڑکا, یہ سب تمہارے لیے غیر محرم ہے. میری بہنوں, جس طریقے سے محلے کے اور گاؤں کے لڑکوں کو اپنے لیے غیر محرم سمجھتی ہو, اپنی خالہ کے, اپنے تایا کے, اپنے ماموں کے, اپنے چاچا کے لڑکوں کو بھی غیر محرم سمجھو. میری بہنوں, آپ کا دیور آپ کا بھائی نہیں ہے, آپ کے شوہر کا بھائی ہے. بھابھی اگر دیور کو ہنسی مذاق میں زیادہ چھوٹ دے گی, اگر بھابھی دیور سے زیادہ فرینک ہوگی اور دیور بھابھی کے بیچ کی سیمائیں ختم ہوں گی, تو وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے, اور بہت سارے گھروں میں معاملات خراب ہو رہے ہیں. یہ فیس بک کا دور ہے, یہ فلموں کا دور ہے, یہ ویب سیریز کا دور ہے, یہ سماج میں گندگی کو پروسنے کا دور ہے. اس دور میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بچیاں جوان ہو جائیں تو باپ اپنی بچیوں سے بھی ایک احتیاط کرے. بچیوں کو چاہیے جب وہ جوان ہو جائے, باپ بھی آئے تو اپنے دوپٹے اور اپنے کپڑے کا دھیان رکھے. شیطان کب کس کے دماغ کو کہاں پھیر دے, کب کس کی نظریں خراب ہو جائیں, شیطان کب کس کے, ہمارے رگوں میں, ہمارے بدن میں خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہے, اور فتنوں کے اس دور میں کب کس رشتے میں ناپاکی آ جائے میرے بھائیوں, گارنٹی نہیں ہے. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, اور محرم غیر محرم کا فرق اپنے جوان ہوتے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھیے, 1-2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے سماج میں اگر اصلاح کرنی ہے سماج کی, ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں کا بگاڑ.
ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی مختلف برائیاں. ہمارا نوجوان آج نشے میں مبتلا ہے. ہمارا نوجوان آج راتوں میں 2-3 بجے تک ناجائز بات چیت میں لگا ہوا ہے. ہمارا نوجوان آج گنڈا گردی اور کرائم کے کاموں میں لگ رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اس امت کا کیپٹل آپ ہیں، اس امت کا سرمایہ آپ ہیں، اس امت کی امید آپ ہیں. اگر آپ نے اپنی راتوں کو برباد کیا، اگر آپ نے اپنے جسم کو نشے سے برباد کیا، اگر آپ نے غلط اور گندی عادتوں کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کیا، کل آپ نہ ایک اچھے شوہر بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے باپ بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے بیٹے بن سکتے ہیں، نہ سماج کے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. اس سماج کو آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، تم دنیا کے سب سے بہترین سماج کے لوگ ہو. تمہیں دنیا کے لیے کچھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے. تم سماج کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کا کلیان کرنے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو نجات دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے ہو. میرے نوجوانوں، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھو، اپنے کرتویہ کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو. جوانی کے ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے گا. میری نوجوان بہنوں آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنی جوانی کو غنیمت جانو. جوانی میں جتنا آپ سجدہ کر لیں گے، جتنی نماز پڑھ لیں گے، جتنا اللہ کو راضی کر لیں گے، کل 50-60 سال کے ہونے کے بعد آپ نہیں کر پائیں گے. بہت ساری حسرتیں لے کے دنیا سے جانا پڑے گا. میرے بھائیوں، میری ماں کے انتقال کو ابھی 3 سال ہو رہے ہیں. 2020 میں میری ماں کا انتقال ہوا. ماں کی کا سپنا تھا حج کرنے کا. لاک ڈاؤن کے پہلے ماں کے حج کا فارم بھرا. میں نے کئی بار ماں سے کہا کہ عمرہ کر لو، ماں عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. حج کا فارم بھرا گیا. جس سال حج کا فارم بھرا گیا اسی سال حج کینسل ہو گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، اور اگلے سال پھر بھی لاک ڈاؤن لگا رہا، اور اگلے سال بھی حج کا فارم نہیں بھرا گیا، اور اس کے اگلے سال ہی ماں کا انتقال ہو گیا. یہ سپنا، یہ حسرت، یہ خواہش لیے ہوئے میری ماں چلی گئی. یہ خواہش لیے ہوئے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. میرے نوجوان ساتھی، اگر آج آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں، ابھی کر لو. ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی اولاد چاہتے ہیں، نیک اولاد چاہتے ہیں، جاؤ چند پیسے خرچ کرو، عمرہ کرو، اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا مانگو، اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا. عمرہ کر لو، حج کی طاقت ہے حج کر لو، جوانی میں عبادت کر لو. واللہ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے 70 سال کے 60 سال کے بوڑھوں کو، جب وہ حج کرنے گئے وہ بیچارے ویل چیئر پہ دوسرے ان کو طواف کرا رہے ہیں. وہ بیچارے ہوٹل سے حرم میں جانے کی طاقت نہیں ہے، وہ کمرے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے. وہ روتے ہیں کہ کاش ہم نے جوانی میں نماز پڑھی ہوتی، ہم نے جوانی میں حج کیا ہوتا، ہم نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو اپنی غریبی کے آنے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنے سمے کی قدر کرو اپنے ویست ہونے سے پہلے. اور 5ویں چیز وحیاتک قبل موتک، اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو. میرے نوجوانوں، اس امت کو بڑی امیدیں ہیں، اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو. اسی طریقے سے سماج کی اصلاح کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ وراثت میں جس کا جو حق ہے وہ دے دو. آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی وراثت کی حقدار ہیں. جو پراپرٹی آپ نے بنائی ہے، جو زمین آپ نے خریدی ہے، جو پیسہ آپ نے کمایا ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی اس کی وارث ہیں. بیٹیوں کو آپ نے جہیز دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں آپ کی پراپرٹی کی وارث نہیں بنیں گی. اور بھائیوں سے کہتا ہوں، باپ کے مرنے کے بعد اگر آپ نے اپنی بہنوں کو ان کی پراپرٹی میں، ان کے باپ کے ترکے میں حصہ نہیں دیا تو کل قیامت میں اللہ آپ کی گردن پکڑے گا. کل قیامت میں اللہ کیا آپ کی گردن پکڑی جائے گی. اللہ نے وراثت کا مسئلہ جب بیان کیا تو قرآن میں کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، میرے بندو یہ وراثت کے جو قانون بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا اور جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، اس کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا۔ وراثت کے سلسلے میں اگر آپ نے اللہ کا قانون توڑا ہے، اللہ جہنم کی وعید سنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وراثت کو صحیح طریقے سے جو حقدار ہیں ان کو دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے لوگوں تم لوگوں کا حق ان کو دے دو، ورنہ قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو وراثت کو صحیح طریقے سے بانٹ دو۔ اور آخری چیز بیان کر کے میرے بھائیوں بات ختم کر رہا ہوں۔ اسی کلیا چک کے علاقے میں ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے یہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو ہر سال بردر فلاں بردر فلاں بردر فلاں کو بلایا جاتا ہے، علماء کو نہیں بلاتے، بردرز کو بلاتے ہیں۔ کیوں؟ بردرز کی فین فالوئنگ زیادہ ہے۔ فلاں بردر صاحب ہیں، وہ فیس بک کے اوپر لائیو کوسچن آنسر کرتے ہیں، لوگوں کے سوال کا لائیو جواب دیتے ہیں۔ اتنا لائیو تو علماء بھی جواب نہیں دیتے۔ میرے بھائی، علماء کی جگہ بردرز نہیں لے سکتے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے اور علماء کی جگہ آپ نے جاہلوں کو علماء کا مقام دے رکھا ہے۔ آپ کے بڑے بڑے اسٹیج پر آج جاہلوں کو، جن کو عربی زبان نہیں آتی، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو آپ نے علماء کا مقام دے دیا ہے۔ اور علماء کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ علماء کے ساتھ آپ نے یہی سلوک کیا کہ جتنا آپ کے بچے کی پاکٹ منی کا خرچ ہے اتنا آپ کے مولوی صاحب کی تنخواہ ہے۔ آپ کے بنگلور میں سڑک پر صفائی کرنے والا اور جھاڑو دینے والا، وہ بھنڈی، وہ صفائی کرمچاری، اس کی سیلری آج 18,000 ہے تو وہ لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری 30 سے 35,000 کی جائے۔ اور یہاں ہمارے مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا اور جمعہ کی خطبہ دینے والا ہمارا امام، ہمارا خطیب، اس کی تنخواہ 5,000 6,000، بڑی مشکل سے کئی بڑے دل دریا والے لوگ ہیں تو 10,000۔ یہ ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ ہمارے علماء کے لیے ہماری مسجدوں میں اتنی چھوٹی سی کوٹری بنائی جاتی ہے کہ عالم صاحب اکیلے رہیں، پریوار کے ساتھ نہ رہنے پائیں۔ عالم صاحب کا پریوار کہاں رہتا ہے؟ بہار میں، جھارکھنڈ میں۔ عالم صاحب مہینے میں ایک بار اپنی بیوی کے پاس، بچوں کے پاس جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اور پریوار کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے تو اس امام صاحب کو، اس عالم صاحب کو کیوں نہیں ہے؟ ان کے بچے اپنے باپ کے جیتے جی یتیم کیوں بنے ہیں؟ ان کی بیوی اپنے شوہر کے جیتے جی بیوہ کیوں بنی ہے؟ اس کا حساب بھی ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اپنے علماء کا خیال رکھو میرے بھائی، اپنے علماء کی ضرورتوں کا خیال رکھو، ان کو اتنی تنخواہ کم سے کم دو وہ عزت کی دال روٹی کما سکیں، وہ عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار سکیں۔ اور جو کام عالم کا ہے وہ عالم سے کراؤ، وہ مقام کسی غیر عالم کو مت دو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب سارے علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جاہلوں سے لوگ فتوا پوچھیں گے اور وہ خود فتوا دیں گے۔ آپ کے بنگال میں جاہل مفتیوں کی بڑی بھرمار ہے، جس کے یوٹیوب پر 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے، بہت بڑا علامہ بن گیا صاحب۔ اس کے سبسکرائبر کی تعداد اور یوٹیوب چینل پر اس کو لائک کرنے والوں کے، اس کے فالوورز کی تعداد کے حساب سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا علامہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ یوٹیوب پر فالوورز اور ویورز کی تعداد کے حساب سے۔ میں یوٹیوب چینل والے موجود ہیں، میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، ان کا کام صرف اپنی ویورشپ بڑھانا ہے۔ یہ ویورشپ بڑھانے کے لیے کتنے یوٹیوب چینلز والوں کو میں جانتا ہوں، میری تقریر کے اوپر وہ تھمبنیل لگاتے ہیں، واللہ مجھے دیکھ کے شرم آتی ہے۔ مجھے ڈیلی لوگ واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں، مولانا آپ کی تقریر کو دیکھیں یہ تھمبنیل لگایا۔ ابھی رام مندر کا مسئلہ چل رہا ہے، میں نے کسی تقریر میں ایک لفظ بھی رام مندر پر نہیں بولا ہے، لیکن رام مندر پر عبدالغفار صاحب بھڑکے، مولانا عبدالغفار صاحب نے یہ بولا وہ بولا۔ کتنے چینل والوں نے فرضی آڈیو میں کچھ ہے، تقریر کچھ ہے، تھمبنیل پہ انہوں نے رام مندر لگایا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں، میں ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں، سارے مسئلے لوگوں کو پتا ہے، پھر بھی یہ چینل والے باز نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے دور میں ہمیں اور آپ کو اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔
व्यूवरशिप के हिसाब से और लाइक करने वालों के हिसाब से इल्म तय नहीं होता है। आप मुस्तनद उलमा, आपके इलाके के, बंगाल के, बिहार के, झारखंड के जो ऑथेंटिक उलमा हैं, जिनकी उम्रें गुजरी है कुरान और हदीस की खिदमत करने में, उनसे आप अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए, उनसे अपने कनेक्शन को मजबूत कीजिए, उनसे फतवा पूछिए। झारखंड के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मौलाना अब्दुल अजीज हक्कानी साहब इंतकाल कर गए। धीरे धीरे देखिए अभी मौलाना अशरफुल हक रहमानी साहब बीमार चल रहे हैं, उनके हक में दुआ कीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जो हमारी जमात के बुजुर्ग उलमा हैं, जो हकीकत में आलिम हैं, वो धीरे धीरे दुनिया से जा रहे हैं। कितने उलमा दुनिया से चले गए और कितने उलमा बीमार हैं। मेरे भाइयों, उलमा से जुड़ के रहिए, और जब दुनिया में कोई मैटर हो जाए, हर मैटर पर अपनी राय मत दीजिए। फेसबुक पर हर मैटर पर फतवा मत झाड़िए। आपके उलमा अंधे नहीं हैं, आपके उलमा बहरे नहीं हैं। जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, आपके उलमा को भी नजर आ रही हैं। उनकी राय का इंतजार कीजिए, उनके मौकिफ का इंतजार कीजिए, उनका स्टैंड क्या है। हर मसले में आप कूदने की कोशिश मत कीजिए। अपने नौजवानों को एक नसीहत करता हूं कि आप, जो कौम अपने उलमा से अपना ताल्लुक तोड़ेगी, वो कौम न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। तो ये चंद बातें इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से थी। ये एक पर्ची आई है, आखिर में कुछ सवालात हैं, इनका जवाब देके हम बात खत्म करेंगे। रोजा रख करके कोई शख्स टीका या इंजेक्शन ले सकता है या नहीं? नॉर्मल टीका, नॉर्मल इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। जो इंजेक्शन ताकत का है, जो आपके बदन को ताकत दे रहा है, ताकत का इंजेक्शन आप रोजे की हालत में नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ग़िज़ा का काम कर रहा है, वो आपके बदन को ग़िज़ा पहुंचा रहा है। तो रोजे की हालत में जैसे हम मुंह से ग़िज़ा नहीं ले सकते, ऐसे किसी भी बॉडी के तरीके से हम ग़िज़ा अंदर नहीं पहुंचाते। लेकिन दवा है तो दवा के तौर पे नॉर्मल इंजेक्शन हम ले सकते हैं। फिलहाल समाज में भाई बहन और दोस्तों को लेकर शादी के लड़की देखने जाते हैं, ऐसा देखना शरीयत में कितना हद तक सही है? देखिए, मुनासिब तो ये है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि लड़के का बाप जा रहा है, लड़की की माँ जा रही है, तो लड़की को देखने के लिए जो लेडीज है वो देख लें। चाय नाश्ता जो आ रहा है, मेहमान नवाजी के तौर पे जो चीजें आ रही है, उसमें सारे लोग जो गए वो शामिल हो जाएं। लेकिन लड़की को दिखाने का जो काम है वो सिर्फ लेडीज को दिखाया जाए, क्योंकि अभी होने वाला ससुर भी अभी होने वाला ससुर है, अभी वो ससुर हुआ नहीं है। तो बेहतर यही है, शरीयत के हिसाब से मुनासिब यही है कि जो मर्द हजरात हैं वो लड़की को देखने का एहतमाम न करें, क्योंकि अभी वो लड़की उन सब के लिए गैर महरम है। रोजा रखकर खून दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं। अगर आपका जिस्म अलाउ करता है रोजा रखने, अगर उससे कोई कमजोरी आपको फील नहीं होती है, रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो दे सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इस लायक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसी कोई दलील नहीं मिलती है कि खून देने से आपका रोजा टूट जाएगा, और उलमा का फतवा भी यही है कि अगर बॉडी उसके लायक है, खून देने के लायक, तो दिया जा सकता है। कौन सी गुफ्तगू को गीबत कहा जाएगा? जाहिर है, किसी की भी कोई बुराई आप बयान करें वो गीबत है। मकसद क्या है? आपका बुराई बयान करने का मकसद क्या है? अगर मकसद ये है कि सामने वाला सुधर जाए, तो उसके पीठ के पीछे बयान करने से तो वो नहीं सुधरेगा। हाँ, अगर कोई बुराई ऐसी है किसी के अंदर कि उसकी बुराई दूसरों तक पहुंच रही है, मिसाल के तौर पर कोई चोर है, लोगों का माल चोरी कर रहा है, तो उसके बारे में लोगों को अलर्ट करें आप कि भाई साहब देखो वो चोर है, वो तुम्हारे घर में आए तो बच के रहना, वो चोरी करता है, तो ये गीबत नहीं होगी। किसी के फितने से लोगों को बचाना, किसी की बुराई से लोगों को बचाना, ये गीबत नहीं है। लेकिन किसी की पर्सनल बुराई है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी के अंदर कोई ऐसी चीज आपने देखी जो पर्सनल है और बुरी है, तो आप लोगों से चर्चा मत कीजिए, आप उससे पर्सनल में मिलकर के उसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। अगर वो अपनी इस्लाह कर लेता है अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप दूसरों से उसके बारे में बयान करेंगे तो इसका गुनाह आपके सर पर होगा, ये गीबत होगी। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते आप हजरात से गुजारिश है, मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ करके आप ताउन करते हुए जाएं। जो भी आप